بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسٹریس اینڈ اسپریچولیٹی، یعنی ذہنی تناؤ اور روحانیت۔ آج کل ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو کہتے ہیں اسٹریس۔ ساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول آف ڈی اسٹریسنگ کھلے ہوئے ہیں۔ بے شمار لوگ اس پروفیشن میں لگے ہوئے ہیں، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں 1% بھی کامیابی نہیں ہوئی اس میں کہ اسٹریس میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کی ڈی اسٹریسنگ کر سکیں۔ یہ لوگ اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے، تو اس پر میں آج کی مجلس میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ آل انڈیا ریڈیو سنتا ہوں، تو آج بھی میں صبح سن رہا تھا۔ اتفاق سے یعنی آج پہلا دن ہے نئے سال کا، یعنی 2012 جو ہے اس کا پہلا دن ہے، 1 جنوری۔ تو آج وہاں ایک سینئر سائیکریٹسٹ، جس کو کہتے ہیں ایک سینئر سائیکریٹسٹ کا انٹرویو آ رہا تھا، اور اسی موضوع پر آ رہا تھا، اسٹریس کے موضوع پر۔ تو وہ آدمی بہت شاندار انگلش بول رہا تھا، میں نے بہت غور سے سنا، ایک بھی لفظ ایسا نہیں تھا اس کے لیے مجھے ڈکشنری دیکھنا پڑے، لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ سب کنفیوژن تھا۔ میں بہت زیادہ پڑھا، میں نے ان لوگوں کی چیزیں، ان کا آرٹیکل یا کتابیں، ان کی اسپیچز بھی سنی ہیں جو لوگ اس پروفیشن میں ہیں، لیکن سبھی کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی سولوشن نہیں دے پاتے، perhaps without any exception۔ تو آج بھی جو میں سن رہا تھا تو that was not an exception۔ انہوں نے ڈائگنوسس تو بہت صحیح کیا، لیکن پرسکرپشن صحیح نہیں دے سکے۔ یہ سب کا حال ہے۔ جتنا بھی میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو ڈائگنوز تو بڑا اچھا کرتے ہیں وہ، لیکن جب آتی بات پرسکرپشن کی تو بتا نہیں پاتے۔ ڈائگنوز کرتے بھی انہیں یہ جملہ استعمال کیا کہ اسٹریس از اے ریزلٹ آف ڈفرینس بٹوین ایسپریشن اینڈ ریئلٹی۔ اسٹریس از اے ڈفرینس، اسٹریس از اے ریزلٹ آف ڈفرینس بٹوین ایسپریشن اینڈ ریئلٹی۔ یعنی یہ ذہنی تناؤ ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری خواہشیں زیادہ ہیں اور جو حقیقت میں ہم پاتے ہیں وہ کم ہوتا ہے۔ اسی کنٹرڈکشن کے رزلٹ کا نام ہے اسٹریس۔ بہت صحیح یہ تشخیص تھی، لیکن ڈائگنوسس جو ہے صحیح تھی اور پرسکرپشن کچھ بھی نہیں، تجویز کچھ بھی نہیں، کنفیوژن کے سوا۔ تو یہ میں سن کر کے باہر آیا، یعنی اپنے آفس میں سن رہا تھا
اور پھر میں باہر آیا بارجے پر، تو یہاں پر جب میں کرسی پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے. 1 جنوری کو اتنا اچھا سورج، تو میری زبان سے نکلا واٹ اے بیوٹیفل سن. کتنی اچھی ہے یہ صبح، کتنی اچھی ہے سورج کی روشنی. آپ جانتے ہیں کہ جب موسم جاڑے کا ہو اور اچھی صبح، اچھا سورج نکل آئے تو بہت ہی زیادہ اس میں کشش ہوتی ہے، بہت آدمی انجوائے کرتا ہے اس میں. تو میری زبان سے نکلا واٹ اے بیوٹیفل سن. پھر آس پاس میں نے دیکھا ہمارے گھر کے چاروں طرف درخت ہیں، ہرے بھرے درخت. تو میری زبان سے پھر دوبارہ نکلا واٹ اے بیوٹیفل ٹریز. پھر میں نے اوپر کی طرف دیکھا فضا میں تو چڑیاں اڑ رہی تھیں. تو میری زبان سے نکلا واٹ اے بیوٹیفل برڈ. اور دیکھا تو میں آسمان دکھائی دے رہا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ واٹ اے بیوٹیفل اسکائی. تو ایک ایک چیز پر اس طرح کا میں رسپانس دیتا رہا. اب میں نے سوچا کہ ایک طرف تو جو اسٹریس کا ماہر ہے وہ تقریر کر رہا ہے، اس میں کچھ دے نہیں پاتا وہ، اور نیچر اتنا زیادہ دے رہی ہے. اسٹریس کو کیسے ڈی اسٹریس کیا جائے اپنی پوری تقریر میں بتا نہیں پائے فارمولہ اس کا، اور نیچر عین اسی وقت اس کا فارمولہ دے رہی تھی. ہر طرف حسن تھا، ہر طرف بیوٹی تھی، ہر طرف انجوائے کرنے کا سامان تھا. ایٹرنل بلیس ہر طرف دکھائی دے رہی تھی مجھے نیچر میں، سورج میں، درختوں میں، چڑیا میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہوا کے جھونکے میں، آکسیجن میں. اس وقت مجھے اس کا جواب ملا. اس وقت مجھے جواب ملا اس بات کا کہ ہم اپنی اسٹریس کو کیسے ڈی اسٹریس کر سکتے ہیں. اور راز کیا ہے سارے اسٹریس کا؟ تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریس از اے ریزلٹ آف ڈفرینس بٹوین ایسپریشن اینڈ ریئلٹی. اس میں دیکھیے ایسپریشن تو انسان کے اندر جو ہے وہ خالق کی دی ہوئی ہے. جو بھی ایسپریشن ہماری ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، وہ خالق کی دی ہوئی ہیں، ہم نے خود کریٹ نہیں کیا ہے. لیکن جو ریئلٹیز جس کو انہوں نے کہا، جس دنیا ہم جیتے ہیں، وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. جاب، بزنس، گھر، کار، یہ سب چیزیں. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ اسٹریس کا راز کیا ہے. دیکھیے، ایک ہے مین میڈ باؤنڈریز، ایک ہے گاڈ میڈ باؤنڈریز. مین میڈ باؤنڈریز، گاڈ میڈ باؤنڈریز، یعنی انسان کی پیدا کی ہوئی اچھی چیزیں اور خدا کی پیدا کی ہوئی اچھی چیزیں. تو سارا راز کیا ہے؟ ہم اپنے ایسپریشنس کی تسکین چاہتے ہیں مین میڈ باؤنڈریز میں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یعنی گھر میں، کار میں، جاب میں، بزنس میں، بینک بیلنس میں. یہ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سویلائزیشن میں، یہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہیں.
سب میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہے، سب میں کچھ کچھ لمیٹیشنس ہیں، سب میں کچھ کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور عین اسی وقت گاڈ میڈ باؤنڈریز ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ ایسپریشنز جو ہیں وہ تو ہیں انلمیٹڈ، اور جن چیزوں میں ہم اور گاڈ میڈ باؤنڈریز میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تسکین، وہ ہے لمیٹڈ. یہ ہے کنٹراڈکشن. پھر مجھے یاد آیا قرآن مجید کا، یہ ایک آیت یاد آئی، عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید میں. آیت ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت سی آیتیں ہیں. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیسی عجیب آیت ہے. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. جو کچھ اسپیس میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ نیچر میں ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا. اسی کو ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ وہ یہ بات آج سائنٹیفکلی ڈسکور ہو چکی ہے. اب یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے کہ ساری یونیورس ہمارے لیے. یہ اب ایک سائنٹیفک ڈسکوری ہے. بہت عجیب بات ہے. بہت عجیب بات ہے. ساری کائنات اس طرح بنائی گئی ہے کہ بالکل وہ انسان کے لیے فٹ ہو، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے. انسان کی جو ضرورتیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، اس سے آخری حد تک موافقت کرتی ہے کائنات. یہ کیسی عجیب بات ہے. یعنی ایک سائنٹسٹ کے الفاظ میں یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے. کسٹم میڈ کہتے ہیں جسے آپ ایک جوتا آپ کو لینا ہے، آرڈر دیں آپ، وہ آپ کو بالکل پاؤں کے لحاظ سے ایک جوتا تیار کرے، بالکل پاؤں کے لحاظ سے اور آپ کے پاؤں بالکل فٹ ہو جائے وہ، تو وہ ہے کسٹم میڈ شو. تو پوری کائنات سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا کا مطلب ہے پوری یونیورس تمہاری کسٹم میڈ یونیورس ہے. اب کیسی عجیب بات یہ. تو مین میڈ باؤنڈریز تو بہت لمیٹڈ ہیں. تو آپ اپنی ان لمیٹڈ ایسپریشنس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں لمیٹیشنس ہیں. وہاں ڈھونڈیے، یعنی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. تو آپ کی ایسپریشنس بھی لمیٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی لمیٹڈ نہیں ہیں، تو وہاں کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. یہ سارا معاملہ، یہ سارا معاملہ. اب دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جو فلاسفی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے لوگوں کی، وہ سب کے سب ان نیچرل ہے، ان نیچرل. اور جو اس کا جو آئیڈیالوجی دی گئی ہے قرآن میں، اس سے انسان بے خبر ہے، وہ انسان جانتا نہیں. مثلاً ڈی اسٹریس کرنے کا راز کہاں بتاتے ہیں؟ کچھ ٹیکنیک میں بتاتے ہیں، کچھ ایکسرسائز میں بتاتے ہیں، کچھ یعنی دھیان گیان میں، میڈیٹیشن میں بتاتے ہیں.
یہ سب ان نیچرل میتھڈ ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. قرآن کا جو فارمولہ ہے وہ ایک آیت میں یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اطمینان کیا ہے؟ یہی تو ہے اسٹریس فری رہنا. اسٹریس فری رہنے ہی کا نام تو اطمینان ہے. مطلب اگر تم اسٹریس فری رہنا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ جب پڑھنا نہیں ہے. اللہ کو یاد کا مطلب یہ ہے اللہ میں جینا، لیونگ ود گاڈ. اللہ میں جینے کا معنی ہے لیونگ ود گاڈ. دیکھیے لیونگ ود گاڈ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا فزیکلی ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے، نہیں، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سن کو لیجیے، سورج کو لیجیے. سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج ہم سے، لیکن اس کی لائٹ، اس کی ہیٹ تو یہاں موجود ہے ہمارے پاس. یہ سورج اپنی لائٹ کے ساتھ، اپنی ہیٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہے، اگرچہ فزیکلی ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. تو خدا کے ساتھ جینے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل سینس میں خدا کے ساتھ جینا، نہیں. خدا کی صفات، خدا کے ایٹریبیوٹس، خدا کی بلیسنگ ہمارے آس پاس ہم کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے ساتھ جینا سیکھو. جیسے میں نے آپ کو تجربہ بتایا ابھی صبح کا، وہ کیا تھا؟ وہ خدا میں جینا تھا، وہ یعنی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جینا تھا وہ. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے اپنے اسٹریس فری ہونے کا راز دریافت ڈھونڈ رہی ہے. کہاں؟ مین میڈ باؤنڈریز میں، جبکہ اس کا راز ہے گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. دیکھیے مین میڈ باؤنڈریز ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہیں گی، وہ کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہو سکتی ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے ایک شخص کے پاس معمولی گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہو، بڑا گھر بنائے تو بظاہر اس نے اپنے ایسپریشن کو پورا کیا. لیکن جو لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے جا کے ملیے، بناتے ہوئے تو ضرور کوئی خوشی رہی ہوگی، بننے کے بعد جب وہ رہنے لگے اس گھر میں تو کوئی خوشی نہیں. کوئی خوشی نہیں. ایک ڈاکٹر جو دلی میں رہتے ہیں تو فزیو تھراپی کا کام کرتے ہیں. وہ ان کا کہ بڑے بڑے کوٹھیوں میں جو رہتے ہیں وہ میرے کلائنٹ ہیں، وہاں مجھے جانا ہوتا ہے. مگر کسی کو بھی میں نے خوش نہیں پایا، کسی کو بھی خوش نہیں پایا. انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب جو 50 کروڑ کا گھر بنایا، انہوں نے بنانے سے پہلے لگتا تھا ان کو کہ میں بہت خوش رہوں گا اس کے اندر. بننے کے بعد کیا ہے، خوشی نہیں ہوئی. تو کوئی ایکسپرٹ آیا، اس نے کہا کہ اس کے دروازے غلط ہیں، اس کی کھڑکیاں غلط ہیں. وہ آج کل ایک آرٹ نکلا ہے واستو، تو انہوں نے بتایا کہ یہ واستو جو آرٹ ہے اس کے لحاظ سے بتایا کہ کھڑکیاں غلط ہیں اور دروازے غلط ہیں، فلاں فلاں. اس پورا گھر پھر سے اسے ٹھیک کے پھر سے بنوایا توڑ تاڑ کر کے، اور جب بنوایا تو ویسے ہی پھر وہی اسٹریس. تو لوگ دیکھیے اسٹریس فری ہونا چاہتے ہیں کہاں؟ گھروں میں، کاروں میں، جاب میں، بزنس میں، بینک بیلنس میں، یہاں وہاں جانے میں. ایک صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پہلے سوچتے تھے کہ آؤٹنگ جو ہے
کرے خوب تو اس میں ہمیں انجوائمنٹ ملے گا، ہم اسٹریس فری ہو جائیں گے. تو وہاں آؤٹنگ کلچر چل پڑا، بڑی بڑی کمپنیاں بن گئیں وہ آؤٹنگ کو ارینج کرنے کے لیے. تو خوب دھوم سے لوگ جانے لگے. تو بتا رہے تھے اب وہاں کیا ہے، ایک نیا لفظ نکلا ہے، ہالیڈے اسٹریس. اسٹریس ہالیڈے بنانے کے بعد پھر اسٹریس، ہالیڈے سے پہلے اسٹریس، ہالیڈے کے بعد بھی اسٹریس. تو انہوں نے کہا کہ ہالیڈے کلچر نے صرف ایک نیا ٹرم دیا وہاں پر جس کو کہتے ہیں ہالیڈے اسٹریس. تو یہ سب کچھ نہیں. آپ چھٹیاں منائیے، آپ آؤٹنگ کیجیے، آپ دنیا کے سامان اکٹھے کیجیے، وہ سب کیا ہے؟ مین میڈ جو دنیا ہے اس کے اندر جینا. نہیں، اس سے باہر آئیے، گاڈ میڈ دنیا میں جینا سیکھیے. اسلام کی ارلی ہسٹری میں ایک واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ خندق. اس میں کوئی غزوہ یا وار نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا نام بہرحال تاریخوں میں آتا ہے غزوہ خندق. تو یعنی بیٹل آف ٹرینچز. تو بیٹل تو نہیں تھی وہ، لیکن کتابوں میں لکھا رہتا ہے ایسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے 12,000 کا لشکر چلا رہا ہے مدینہ حملہ کرنے کے لیے. تو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 300 میل کا ہے. ظاہر ہے کہ پیدل چلتے ہیں وہاں سے لوگ، تو پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ وار نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو. تو مدینہ کی سچویشن اس زمانے میں ایسی تھی کہ 3 طرف سے وہ گھرا ہوا تھا. یعنی گھنے ایک طرف گھنے درخت کھجوروں کے تھے، ایک طرف پہاڑیاں تھیں. اس طرح 3 طرف سے گھرا ہوا تھا. وہ سامنے سے کھلتا تھا. اب تو ایسا نہیں ہے. تو آپ نے سامنے والے حصے میں خندق کھودی، یعنی ٹرینچ. تو جس زمانے میں خندق کھودی جا رہی تھی تو لوگ عملاً محصور ہو گئے تھے. ایک سیج کی حالت تھی، سیج یعنی مدینے کے اندر سیج کی حالت میں. باہر آنا جانا بند تھا کیونکہ ہر وقت ڈر تھا کہ وہ پہنچ جائیں وہ لوگ. تو ایک مسلمان جو کہ ظاہر کے صحابی بھی تھے تو اتنا پریشان ہوا، اتنی پریشانی وہاں تھی. اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا پریشانیاں تھیں. تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ کان محمد یعدنا ان ناکل کنوز کسریٰ و قیصر وعہدنا لا یامن الی الغائط. یعنی محمد یہ وعدہ کرتے تھے ہم سے کہ تم کو کسریٰ اور قیصر کے خزانے ملیں گے، اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی باہر نہیں جا پاتے. رفع حاجت جس کو کہتے ہیں اس کے لیے باہر نہیں جانے کا موقع نہیں. تو کیسا حال رہا ہوگا اس وقت. تو اس طرح کی شکایتیں لوگوں نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے بہت ہی ایک انوکھی بات کہی، بہت انوکھی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے. عیش کا مطلب پیس، انجوائمنٹ، کمفرٹ، خوشی، ان سب کے مجموعے کا نام عیش ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ، عیش تو آخرت کا عیش ہے، صرف تو مہاجرین کو، انصار کو مغفرت فرما.
تو مغفرت ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک کانسیپٹ ہے، کوئی سمپل چیز نہیں ہے. تو مغفرت کی آئیڈیالوجی میں عیش ہے، نہ کہ ورلڈلی آئیڈیالوجی میں عیش ہے. تو دو آئیڈیالوجی ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے کہ دنیا کو لے کر کے آپ اپنا نظریہ بنائیں، ایک آخرت کو لے کر اپنا نظریہ بنائیں. آخرت کی جو آئیڈیالوجی ہے اسی کا نام ہے مغفرت کی آئیڈیالوجی. یعنی خدا کا تصور، جنت کا تصور، فرشتوں کا تصور، ابدی زندگی کا تصور، وہ سب جڑا ہوا ہے مغفرت سے. تو وہ جو تصور ہے، وہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس میں جینے سے عیش ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. یعنی آج کے زمانے میں کہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میڈ بیڈ دنیا میں عیش ڈھونڈ رہے ہو، عیش تو گاڈ بیڈ دنیا میں ہے. جو آپ نے فرمایا تھا اس وقت جو الفاظ، ان الفاظ کو آج کی زبان میں کنورٹ کیجیے، آج کی زبان میں. تو اس کا یہی ہوگا کہ تم لوگ مین میڈ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو خوشی. خوشی تو گاڈ میڈ دنیا میں ہے. تو یہ جو آس پاس ہمارے نیچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی جو دنیا ہوگی، جنت والی دنیا، اسی کا ایک تعارف ہے، اسی کا انٹروڈکشن ہے، اسی کا ایک ابتدائی تجربہ ہے. تو آپ یہ سمجھے جو ہمارے جتنے یعنی ماسٹر آف ڈی اسٹریسنگ جتنے ہیں، وہ سب اسی دنیا کو لے کر کے حل بتا رہے ہیں، اسی میڈ دنیا میں ان کا حل نکال کے بتا رہے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا جو اس قسم کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ایسے بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں جہاں ڈی اسٹریسنگ کی جاتی ہے، اس میں جا کر رہے. وہ وہاں انہوں نے ٹریننگ لی، وہاں انہوں نے وہ سب کیا جو وہاں سکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب تک وہاں تھے خاص ماحول میں تو لگتا تھا کہ ہم اسٹریس فری ہو گئے ہیں، لیکن جب باہر آئے، اپنے گھر پر آئے، اپنے جاب میں آئے، اپنے بزنس میں آئے، تو پھر وہی اسٹریس، وہی اسٹریس. تو وہ تھا ایک قسم کا انیستھیسیا. جو اسٹریسنگ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ ایک قسم کا انیستھیسیا ہے. نہیں، you have to find some solution on intellectual level, on thinking level. انیستھیسیا سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. آپ تھنکنگ لیول پر، سوچ کے لیول پر کوئی بات پانی پڑے گی، آپ تب اسٹریس فری بن سکتے ہیں. آپ انہیں نہیں بن سکتے. کوئی بھی میڈیٹیشن، کوئی بھی میتھڈ، کوئی بھی ایکسرسائز یہ جو سکھاتے ہیں یہ لوگ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہوگا تو ٹیمپریری ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے، ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ it seems that man is stayed in a world that was not made for him. It seems that man is stayed in a world that was not made for him. ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک دنیا میں بھٹک کر آ گیا ہے جو اس کے لیے نہیں بنائی گئی تھی. یہ زمین جو ہے، کیوں؟ بیسک بات یہی کیا ہے، ہمارے ڈیزائر ہیں. یعنی من از ڈیزائر سیکنگ اینیمل. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ من از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. تو ڈیزائر تو انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ڈیزائر ہے. لیکن اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کبھی بھی اپنے انلمیٹڈ ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتے. کبھی بورڈم ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہے، کبھی بیماری ہے. طرح طرح کی لمیٹیشنس، طرح طرح کے ڈس ایڈوانٹیج
کے درمیان ہمیں جینا پڑتا ہے. پھر پوری دنیا، یہ جو پوری زمین جو ہے، اس زمین میں جو ریسورسز تھے وہ بھی لمیٹڈ. اب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. وہ ہمارا جو سوائل تھا وہ بنجر ہو رہا ہے، سمندروں کا پانی پلوٹ ہو رہا ہے، ہوا میں ایئر پولوشن بھر گیا ہے، کاربن ایمیشن. تو پوری دنیا جو ہے چیخ چیخ کر رہی کہ یہ لمیٹڈ، تمہاری لمیٹڈ ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان یہاں تھا، اب وہ ختم ہو گیا. لیکن انسان کی تمنائیں تو اسی طرح انلمیٹڈ ہیں، اس کی ڈیزائر اسی طرح انلمیٹڈ ہے. تو یہ ہے کنٹراڈکشن. اس کنٹراڈکشن کا جواب ہے اس آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے جو خدا کے کریشن پلان کو جانے. لوگ خدا کے جو کریشن پلان ہے اس کو جانے بغیر چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹریس کریں انسان کو، مسئلے کو حل کریں. وہ ممکن نہیں ہے. کریشن پلان کیا ہے؟ خدا نے انسان کو، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائر سیکنگ اینیمل، وہ کہتے ہیں پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے. وہ جسے کہا جاتا ہے کہ مین از اے ڈیزائر سیکنگ اینیمل. حقیقت میں کیا ہے وہ حقیقت میں ہے مین از اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل. جنت کا متلاشی ہے. انسان پیدائشی طور پر بائی برتھ جنت کا طالب ہے. وہ جنت جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگی، آئیڈیل ورلڈ ہوگی، جہاں کوئی لمیٹیشنس نہیں، جہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں. قرآن کے لفظوں میں جہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے. تو انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے پیراڈائز سیکنگ اینیمل ہے. لیکن جہاں رہنا پڑتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ وہ پیراڈائز نہیں ہے. یعنی جنت پسند انسان کو غیر جنت میں رہنا پڑتا ہے. سارا اسٹریس کا خلاصہ یہی ہے. یعنی پیراڈائز سیکنگ اینیمل کو نان پیراڈائز میں رہنا پڑتا ہے. یہی کنٹراڈکشن جو ہے پیدا کرتا ہے سارے اسٹریس کو. اس کا بیسٹ فارمولا حضرت علی نے دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ فارمولا ہے. یعنی وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہوا وہی بہتر تھا. جو مجھے ملا، جو ہوا وہی بہتر تھا. تو آپ یہ جب تک ذہن نہ آئے، آپ اس راز کو نہ دریافت کریں کہ الخیر فیما وقع، الخیر فیما وقع. واٹ ہیپن واز واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. جو ہوا وہی میرے لیے بہتر تھا. یہاں میں آپ کو اپنا ایک تجربہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا تجربہ جو ہم سب کا تجربہ ہے. آپ تعجب کریں گے کہ میں روزانہ اپنی انگلی پر ایک چیز گنتا ہوں، روزانہ گنتا ہوں. کیا بات؟ کہ بچپن سے میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے فلاں چیز چاہی، وہ مجھے نہیں ملی، فلاں چیز چاہیے وہ مجھے نہیں ملی، فلاں چیز چاہیے وہ نہیں ملی. انگلیوں پہ گنتا ہوں میں. اور آج میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر مجھے مل گئی ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا. تو الخیر فیما وقع میرے لیے تجربہ ہے، عقیدہ نہیں ہے. جو ہوا وہی بہتر تھا. تو یہ کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے کون؟ عالم الغیب. اس کائنات کو، ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے کون؟ عالم الغیب. تو اللہ اپنے فیصلے کے تحت کچھ دیتا ہے، کچھ چھینتا ہے. اٹرنڈم نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیے، اٹرنڈم نہیں ہو رہا ہے. کسی کو دینا،
یعنی دونوں ہی دینا اور نہ دینا. آپ دیکھیے سورہ الفجر کو پڑھیے آپ, اس میں دینے اور چھیننے کو, پانے اور نہ پانے دونوں کو اللہ کا معاملہ بتایا گیا, دونوں کو سورہ الفجر کو پڑھیے آپ. تو جب آپ کو کچھ ملے تو سمجھیے کہ اللہ کا انعام آپ کو ملا. کوئی چیز چھن جائے تب بھی سمجھیے کہ اللہ نے آپ کی کسی بہتری کے لیے ایسا کیا ہے. تو فانی کا ایک شعر ہے کہ میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول, تیرا کرم کہ تو نے دیا دل لکھا ہوا. فانی بدایونی بڑے ڈفرینٹ قسم کے شاعر تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان پر ایک مضمون لکھا تھا, میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا کاربن نگار میں. اس کا عنوان تھا فانی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں. بہت پہلے کی بات ہے, شاید آزادی سے پہلے کی بات ہے. فانی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں. تو فانی نے بہت کچھ چاہا. وہ مثلاً ان کو باپ کی طرف سے بہت بڑا گھر ملا تھا, کافی بڑا گھر, لیکن اس گھر میں انہیں کچھ تسکین نہیں ہوتی تھی. اس گھر میں ان کا حال یہ تھا, گھر میں واک کرتے تھے وہ, اور یہ شعر پڑھتے تھے. کافی بڑا گھر اور ہر قسم کا اس میں آسودگی کا سامان, تو اس میں واک کرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے کہ وہ اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب, اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب, در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے. یعنی یہ در و دیوار گھر کیا ہے, در و دیواری تو ہیں, مگر مجھے اس کو سکون نہیں ملتا. اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں. تو ان کو حقیقت تو نہیں ملی, لیکن متلاشی ضرور تھی حقیقت کے. وہ تو اس بہت بڑے گھر میں جو حویلی کا آتا تھا, اس میں وہ اس طرح رہتے تھے کہ اپنے دیوانے پر اتمام کرم کر یا رب, در و دیوار دیے اب انہیں ویرانی دے. مطلب گھر سے تسکین ملی نہیں, شاید مرنے میں تسکین مل جائے مجھے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے, بڑا گھر, بڑی کار, شاندار بنگلہ, بہت بڑا بزنس, بہت بڑا بینک بیلنس. ابھی آج ہی کے اخبار میں 2 لیڈیز کے مرنے کی خبر چھپی ہے. دونوں 50 سال کے آس پاس تھیں وہ, اور دونوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ بہت پیسہ ان کے پاس تھا, بڑا گھر, بڑی کار, سب کچھ تھی ان کے پاس تھی, اور 50-55 سال کے اندر مر گئی وہ. کیوں؟ اس میں یعنی آدمی کو تسکین نہیں ملتی. اس میں طرح طرح کی بیماریاں, بلڈ پریشر, شوگر, اور یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں. تو ٹینشن میں جیتا انسان, ٹینشن میں. کیوں جیتا ٹینشن میں؟ کہ مین میڈ باؤنڈریز میں آپ کو کبھی تسکین نہیں مل سکتی ہے. تسکین ملے گی گاڈ میڈ باؤنڈریز میں. دنیا میں اللہ کا بنا ہوا جو نیچر ہے اس میں, آخرت میں اللہ کی بنائی جنت جو ہے اس میں. تو اصل میں جتنے سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں, وہ ان کو اسی مائنڈ میڈ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں, اسی میں میتھڈ نکالتے ہیں, اسی میں ایکسرسائز نکالتے ہیں, اسی میں میڈیٹیشن نکالتے ہیں, اسی میں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. وہاں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جانیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف کریٹر. خالق کا منصوبہ تخلیق کیا ہے,
پھر اس سے اپنے کو ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈیے، تب جا کر آپ جانیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، دیکھیے، یہ تناؤ یا اسٹریس کس چیز کا نام ہے؟ ہر آدمی کا کیس کیا ہے کہ جو ملا ہے اس پر مطمئن نہ ہونا۔ جو ملا ہے، اکثر جب بڑے بڑے لوگ جو وزیر اعظم اور صدر کے عہدے پہ ہوتے ہیں، ان کے مطلب کو پڑھتا ہوں میں، اکثر لوگ سلیپنگ پلس کھا کے سوتے ہیں، تب ان کو نیند آتی ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ کرسچن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو میں آپ کو 2 پوائنٹ فارمولا بتاتا ہوں ڈی اسٹریسنگ کا۔ 2 پوائنٹ فارمولا، دنیا میں آپ وہ تھنکنگ ڈیولپ کیجیے اپنے اندر کہ آپ گاڈ میڈ جو باؤنڈریز ہیں اس میں جینے لگے، مین میڈ باؤنڈریز میں جینا چھوڑ دیں۔ میں اللہ کے فضل سے ڈیلی یہی کرتا ہوں۔ میں میرے آفس کے سامنے جو لمبا بارجہ ہے، روزانہ وہاں آ کر میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر سورج کو دیکھتا ہوں، درختوں کو دیکھتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں، بادل کو دیکھتا ہوں، ہواؤں کو دیکھتا ہوں، اور اس میں پھر سوچتا ہوں، نیچر میں بیٹھ کر سوچتا ہوں میں، نیچر میں، اور اس میں بے پناہ مجھے یعنی سولس ملتی ہے، بے پناہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں یعنی موت سے پہلے کی جو دنیا ہے، وہاں آپ مین میڈ باؤنڈریز میں جینا چھوڑیں، گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جینا سیکھیں۔ سویلائزیشن کیا ہے؟ مین میڈ باؤنڈریز ہے، اور نیچر جو ہے وہ گاڈ میڈ باؤنڈریز ہے۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں سول یعنی جو ماڈرن سٹی یا سویلائزیشن، وہ کیا ہے؟ وہ مین میڈ باؤنڈریز ہے۔ یہ سارا بزنس اور جاب اور کار اور مکان اور دنیا بھر کی چیزیں جن کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں، وہ سب کا ہے مین میڈ باؤنڈریز۔ اور اس کے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، انلمیٹیڈ انلمیٹیڈ انلمیٹیڈ، وہ اس کو ہم نیچر کہتے ہیں۔ تو میں 2 پوائنٹ فارمولا میں نے دریافت کیا، اسی پہ قائم ہوں اللہ کے فضل سے، کہ مین میڈ باؤنڈریز میں نہیں جیتا، میں گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جیتا ہوں، یعنی سویلائزیشن میں نہیں بلکہ نیچر میں۔ سارے لوگ سویلائزیشن میں جیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ میں تھا، آچاریہ ششیر کمار کے زمانے کی بات ہے، وہ بھی تھے، ہم دونوں گئے تھے امریکہ۔ تو آچاریہ ششیر کمار جو تھے، ان کے ڈسائپل تھے وہ تو اپنے گھر میں انہوں نے ہم لوگوں کا لنچ رکھا تھا، تو وہاں ہم لوگ گئے، اور بھی 2-4 آدمی ہمارے ساتھ تھے۔ تو بہت ہی بڑا گھر تھا، اور پورا گھر فل ایئر کنڈیشن تھا، ہر طرف بہت سنگمرمر کی ساری فرش، دیواریں، سب چیز۔ لیکن گھر میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہی ٹینشن کی باتیں، وہی شکایت کی باتیں کہ امریکہ میں یہ خرابی ہے، امریکہ میں وہ خرابی ہے، یہ سب باتیں وہاں ہو رہی تھیں۔ اچھا، گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کے باہر ایک بہت اچھے قسم کا لان تھا، درخت تھے اس میں۔ تو میں ان کی باتیں سن کر اتنا پریشان میں ہوا کہ میں باہر آ گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب وہاں اتنا سہانا سما تھا، یعنی اس گھر کے اندر یعنی ٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی، شکایت کی باتیں ہو رہی تھی، اب باہر درختوں کی دنیا میں اور کھلی فضا میں وہاں ایک دم ایک وسیع دنیا تھی، جہاں ٹینشن کوئی سوال، ٹینشن کمپلینٹ کا کوئی سامان نہیں تھا، کچھ بھی سوال نہیں تھا وہاں۔
تو اس وقت میں سمجھ آیا کہ لوگ مین میڈ باؤنڈریز میں جیتے ہیں جو کہ لمیٹڈ ہیں، اور گاڈ میڈ باؤنڈریز میں جینا نہیں سیکھا انہوں نے جو کہ انلمیٹڈ ہے. یہ ہے راز. تو میں سوچتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ ٹینشن فری رہے، اس کو اس کی آئیڈیالوجی دریافت کرنی چاہیے. آئیڈیالوجی آف ٹینشن فری لیونگ وہ دریافت کرنا چاہیے پہلے. آئیڈیالوجی آف ٹینشن فری لیونگ اور وہ جڑی ہوئی ہے کرسچن پلان آف گاڈ سے. وہ جڑی ہوئی اس سے، یعنی کرسچن پلان آف گاڈ سے جڑی ہوئی ہے. تو دنیا میں آپ نیچر میں انجوائے کیجیے، اور آخرت کے لیے آپ اللہ سے جنت مانگیے. یعنی آخرت میں جنت اور دنیا میں نیچر. لیکن کوئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مین میڈ جو ورلڈ ہے، مین میڈ جو سویلائزیشن ہے، اس میں جیتے ہیں. اس میں کبھی بھی آپ کو تسکین نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بہرحال آپ کی ایسپریشن انلمیٹیڈ ہیں، وہ بہرحال لمیٹیڈ ہے. یہ کنٹراڈکشن ہمیشہ باقی رہے گا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہے اصل میں فارمولہ یا آئیڈیالوجی یا ڈی اسٹریسنگ کا نظریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جیتے ہیں اس میں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی. یہ سارا جو اسٹریس ہے لوگوں کا وہ کس چیز کا لے کر کے، فلاں چیز نہ ملنے پر، فلاں جاب نہیں ملا، بزنس سے فلاں فائدہ نہیں ہوا، مجھے فلاں پلاٹ نہیں ملا. یعنی کسی کھوئی ہوئی چیز کو لے کر کے ان کو اسٹریس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہ مل رہا ہو. جتنے لوگ میں نے دیکھے وہ سب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، مجھ سے اچھی ان کی ہیلتھ تھی دیکھنے بظاہر، لیکن پھر بھی دماغ کو ٹینشن لیے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، ایک بہت عجیب و غریب حدیث ہے. یہ بھی ٹینشن فری زندگی حاصل کرنے کا فارمولہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس حدیث کو سمجھیے. وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ من کان لہ بیت یسکنہ وخادم یخدمہ وجلف الخبز والماء فکانما حیت لہ الدنیا بحذافیرہا. یعنی جس آدمی کے پاس ایک رہنے کے بقدر گھر ہو، ایک ایسا گھر ہو جس میں رہ سکے، وہ ایک خادم ہو جو اس کا کام کرتے، اور اس کے پاس روٹی اور پانی ہو، تو گویا کہ اس کو ساری ہی دنیا مل گئی. اس پر میں نے غور کیا، اس حدیث پر بہت غور کیا میں نے کہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا. تو اس کو میں یہ سمجھ پایا کہ نیڈ بیسڈ لائف، یعنی جو نیڈ ہے وہی تو ہے. نیڈ جو ہے وہ یہ تو یہی ہے. یعنی عراق میں صدام حسین کے 8 محل تھے، بڑے بڑے 8 محل، لیکن رہتا تو ایک ہی میں، ایک ہی گھر میں تھا. 8 میں تو نہیں رہ سکتا تھا وہ. تو ایک گھر بس رہنے کے قابل. 8 یا 8,000 بھی آپ پاس محل، کیا کریں گے آپ؟ رہیں گے تو ایک ہی میں. تو آپ نے نیڈ جو ہے انسان کو بتا دی. ایک گھر رہنے کے لیے ہو، ایک خادم ہو جو کام کر دے، کیونکہ سارا کام آپ خود نہیں کر پاتے. مثلا آپ
مطالعہ کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر, بازار میں کوئی چیز چاہیے آپ کو, تو خود ہی جائیں تو مطالعہ چھوڑنا پڑے گا. ایک خادم چاہیے جو آپ کو بازار سے لا کر دے دے وہ چیز. اس طرح کوئی بھی کام, آپ گھر میں ہیں, کوئی بھی کام ہے ضرورت والا تو وہ خادم سے کہہ دیا, وہ کر دیا. تو خادم بھی ایک ضرورت ہے, یعنی خادموں کو لشکر نہیں. تو ایک گھر آپ کے پاس ہو اور ایک خادم آپ کے پاس ہو اور پیٹ بھرنے کا کھانا آپ کے پاس ہو, بس یہی نیڈ ہے آپ کا, اور کیا نیڈ ہے. تو نیڈ بیسڈ لائف اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے, کیونکہ اس کے آگے جو کچھ ہے اس میں تو پرابلم ہی پرابلم ہے. یعنی نیڈ کے آگے کیا ہے, آدمی تلاش کرتا ہے کمفرٹ کو, کمفرٹ مل جائے تلاش کرتا ہے لگژری کو. لیکن میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو لگژری میں جیتے ہیں مگر ایک لمحے میں سکون ہے ان کو. سکون جو ہے نیڈ بیسڈ لائف میں. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا, نیڈ اگر تم کو پوری ہو جائے تو بس اسی پر قناعت کرو, کنٹینٹمنٹ اسی پر ہو جائے تم کو. نیڈ پر کنٹینٹمنٹ, ضرورت پر قناعت, بقدر ضرورت ملنے پر قناعت. کیونکہ اس کے آگے جو ہے جتنا بڑھاؤ گے اپنے سامان اتنا ہی تو پریشانی لاحق ہوگی. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک آدمی کا, اس کا ایک دوست تھا, یہ سچا قصہ ہے. تو دوست تھے, وہ رہتے تھے ایک بستی میں, ایک ٹاؤن میں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دوست نے کچھ کاروبار کیا, اس کو پیسہ بہت ہو گیا. ایک دوست وہیں کا وہیں رہا. ایک دوست کی جو معاشی حالت جو پہلے تھے وہی رہی, ایک دوست کی بہت بڑھ گئی. تو جب وہ دوست جس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تھا وہ بزی بہت رہنے لگا, اس کو یہاں وہاں جانا پڑتا تھا, تو ملاقات بہت کم ہوتی تھی. تو کم والے نے شکایت کی اس پیسے والے دوست سے کہ بھائی اب تم ملتے نہیں ہو, اب تم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اس دوست نے کہا کہ میرے اوپر دولت کی بجلی گری ہے, میرے اوپر دولت کی بجلی گری ہے. تو بجلی ہوتی ہے وہ جو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. دولت بڑھی تو بجلی بن کر گری آپ کے اوپر. تو یہ جو حدیث میں نے سنائی آپ کو کہ اگر آدمی کے پاس گھر ہو اور خادم ہو اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہو تو بس کافی ہے اس کے لیے. یہ ہے ٹینشن فری لائف کا فارمولہ. یعنی نیڈ پر قانع ہو جاؤ, بقدر ضرورت پر قانع ہو جاؤ. بقدر ضرورت ملے تو اس پر تم کنٹینٹمنٹ ہو جائے. یہ ہے فارمولہ یعنی ٹینشن فری لائف کا. اس کے آگے چاہو گے تو سوائے اس کے ایک پریشانی ہے, پریشانی ہے, پریشانی, اور کچھ نہیں. جتنا پیسہ بڑھے گا, جتنا زندگی مادی سامان بڑھیں گے اتنے پرابلم آئیں گے, پرابلم. تو یہ ہے میرا ایک فارمولہ ٹینشن فری لائف کا. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو جانیے, کیونکہ آپ اسی دنیا میں رہنا ہے آپ کو. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک اور دنیا کریٹ کریں, ایک اور دنیا نہیں کریٹ کر سکے آپ. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک اور دنیا کریٹ کریں. تو اسی دنیا پہ رہنا ہے, تو اسی دنیا
اس دنیا کے خالق نے جو بتایا ہے اس کو سمجھیے اور اس سے ایڈجسٹ کیجیے. اور وہ اس کا فارمولہ وہی ہے جو حضرت علی نے کا میں نے سنا ہے آپ کو کہ الخیر فیما وقع، جو ہوا وہی بہتر تھا. واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. اور میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا سکتا ہوں کہ میں گنتی کرتا ہوں، گنتی تو جتنی چیزیں میں زندگی میں چاہی تھیں، خواہش کیا تھا، تو میں یقین کیجیے کہ روزانہ یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ میری تمنا پوری نہیں ہوئی، وہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی. کیونکہ ایک بھی خواہش اگر پوری ہو گئی ہوتی میری تو آج میں ایک تباہ شدہ انسان ہوتا. نہ کوئی مشن ہوتا، نہ مجھے کوئی ڈسکوری ہوتی، نہ مجھے کوئی معرفت ہوتی، کچھ بھی نہیں. اس تجربے سے میں نے جانا ہے کہ ہم سے اوپر کوئی ہے جو ہسٹری کو مینیج کر رہا ہے، جو انسان کے لائف کو مینیج کر رہا ہے. اسی کے دینے سے کسی کو ملتا ہے، اسی کے چھیننے سے کسی چیز چھن جاتی ہے. اب وہ بہت ہی وژڈم کے ساتھ، وہ سپر وژڈم اس کے پاس ہے، سپر وژڈم کے ساتھ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس فارمولے کو جو حضرت علی نے دیا تھا اس کو پکڑ لیجیے. الخیر فیما وقع، واٹ ہیپن فار مائی بیٹرمنٹ. بس سمپل فارمولہ. اور میرے جیسے بوڑھے آدمی کا یہ تجربہ اس پر ایڈ کر لیجیے کہ یہی فی الواقع ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کو لے کر کے ہم ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. نہیں ملی تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا. یعنی جو عالم الغیب ہے اس کو پتہ تھا کہ اس کو یہ چیز مل جائے تو اس کا اچھی نہیں ہوگی، اس کے لیے نہ ملنے میں فائدہ ہے. اور کوئی دوسرے جو فارمولے بتائے جاتے ہیں ڈی اسٹریسنگ کے، وہ سب میرے نزدیک ان نیچرل ہیں، فرضی ہیں، اور نتیجہ بتاتا ہے کہ ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں. میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو وہ سب میتھڈ انہوں نے کیا، وہ سب ایکسرسائزز کی، ان اداروں میں جا کے جوائن کیا انہوں نے، وہ سب کیا، اور جب وہاں کر کے لوٹے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہی ویسی کو ویسی. تو یہ ہمارا جو مشن ہے، اس مشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ ٹینشن فری زندگی گزاریں. کوئی جب آپ ٹینشن فری رہیں گے تبھی آپ زندگی کے بڑے بڑے جو مقصد ہیں ان کے لیے کچھ کام کر سکیں گے. یعنی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹینشن فری رہیں، ورنہ ٹینشن میں پھنسے رہیں گے اور جو بڑے بڑے آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہے اس دنیا میں اس کو اویل نہیں کر سکیں گے. ٹینشن میں جئیں گے، ٹینشن میں مریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود اسی فارمولے کا اختیار کریں، دوسروں کو بتائیں کہ ٹینشن فری لائف کا راز سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تمہارے لیے سعادت رکھی تھی، جو بلیسنگ رکھی تھی، اس کو تم حاصل کر سکو. جو مواقع تھے اس کو حاصل کر سکو. ایسا نہ ہو کہ ٹینشن میں جیتے جیتے مواقع سے محروم ہو کر مریں اور آخر میں پتہ چلے کہ اب تو یعنی ایک اپرچونیٹیز کو کھو دیا آپ نے، اور فار ایور، کیونکہ موت کے بعد تو پھر آپ لوٹ نہیں سکتے اس دنیا میں. تو میں
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔